بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین و سامعین، MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے درس قرآن کی جو تفسیر میں نے علیحدہ شروع کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دروس آپ کے سامنے مسلسل جاری و ساری ہیں۔ اس واسطے میں زیادہ تمہید شروعات میں نہیں لیتے ہوئے آپ کو پچھلے درس کے چند نکات بیان کر کے آگے لے چلتا ہوں، تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کا فہم اور قرآن کی تفسیر کو آگے لے جا سکیں۔ گزشتہ کے مضمون میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا کہ خاص کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 اور 12 اور 11، ان تین آیتوں میں جو خلاصہ رب العالمین نے دیا ہے، جو پیغام دیا ہے،
اس پیغام کو اگر ہم نفاق کی حیثیت سے واقعتاً سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ جماعتی زندگی کے اندر رکھ کے سمجھیں گے تو بہت آسانی سے بات سمجھ آئے گی۔ اور اس حیثیت سے منافقین کا ایک خلاصہ، ایک تاریخ میں نے سامنے رکھی تھی، اور اس سلسلے میں رب العالمین جب ان سے کہا، آیت نمبر 13 جس میں فرمایا کہ صحابہ جیسا پکا سچا اسلام قبول کرو جو کہ نفاق سے بالکل خالی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان بیوقوفوں کی طرح ہم لائیں گے؟ تو رب العالمین نے اس کا جواب بڑا سخت دیا ہے، جو لفظ انہوں نے کہا اسی لفظ کے ساتھ جواب دیا، کہ فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء، بدبختو وہ بیوقوف نہیں تم ہو۔ اس سے معلوم ہوا عظمت صحابہ کے سلسلے میں رب العالمین نے کس طرح ہمیں متوجہ کیا ہے۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی نکلا کہ بدبختو زمین پر تم صحابہ کو جیسے کہو گے آسمان عرش والا تم کو وہی جواب دے گا۔ اگر تم کہو گے کہ یہ امانت دار نہیں تھے، یہ آگے چل کر کیا ہیں مخالف ہوئے اور دنیا کے لیے لڑائی جھگڑا کیے، جھوٹ بولے، تو رب العالمین بھی تمہارے لیے وہی رکھے گا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو گئے اور جنت کی سرٹیفکیٹ پا چکے، لیکن یہ بدبخت جو کہنے والے ہیں جہنم رسید ہوگی۔ تو اسی واسطے جو لفظ انہوں نے کہا صحابہ پر وہی لفظ دوہرا دیا، فرمایا کہ بے وقوف تو تم ہو۔ اب جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا تفسیر آیت نمبر 11 کے اندر کہ یہ لوگ اصل میں نیوٹرل درمیان رہنے والے تھے، یہ درمیان ہی نفاق ہے۔ آج بھی ایک بہت بڑا گروہ سمجھتا ہے ہم درمیانی ہیں جی، ہم کہیں کے نہیں ہیں جی، کسی کے نہیں ہیں، ہم تو کیا ہیں جی، بس سب برابر کے ہیں، جو جن کو صحیح معلوم ہوا کر لو۔ یہ نفاق کی علامت ہے۔ تمہیں یکسوئی کے ساتھ توحید کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا اور بیان بھی کرنا ہوگا۔ اگر تم اس میں چاپلوسی کرو گے تو یہ عقیدہ نفاق کے اندر کا ہے، یہ تمہارے عقیدے میں نفاق آ گیا ہے۔ اب اس کی تشریح آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تبارک و تعالی تشریح ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس، جو منافق قسم کے انسان نما شیطان ہے، جسم تو انسانی ہے لیکن کردار شیطانی ہے، سے بہت ہیں جن کی طرف رب العالمین اشارہ کر رہا ہے اس آیت۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو کہتے ہیں کہ قالوا انا معکم، ہم تو کیا ہیں جی تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں انما نحن مستہزئون، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ناٹک کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ رب کا جواب دیکھو ایسے کردار والوں کو، اللہ یستہزئ بہم، بدبختو یہ تم نہیں، اللہ تم سے مذاق کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کو مذاق زیبا نہیں، یہاں یہ دراصل الفاظ کے بدلے میں الفاظ آئے ہیں، رب العالمین کا غصہ ظاہر کر رہا ہے یہ لفظ کہ اللہ یستہزئ بہم، بدبختو اللہ تم سے مذاق کر رہا ہے، ویمدہم، اور تمہیں کیا ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، تاکہ تم اندھے ہو کر بھٹکتے چلے جاؤ۔ طغیان اصل میں گہرا کسی کے اندر داخل ہو جانے کو کہتے ہیں، طغیان، تم بہت دور نکل جاؤ اندھوں کی طرح، اسی کارکردگی میں، اسی سلوک میں۔ تو اس سے معلوم ہو گیا رب العالمین نے اس کیریکٹر کو سب سے زیادہ جھوٹا اور اسلام کے بالکل مخالف کیریکٹر بتایا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو لے کے چلیں گے، کسی کو برا نہ کہو بھائی، برائی کو برائی ہی کہنا پڑے گا، جن بدبختوں نے دو رویہ اختیار کیا تھا، دوغلا پن اختیار کیا تھا، جو ادھر کے بھی ادھر کی بھی باتیں کرتے تھے، اللہ نے کہا کہ شیطان ہے، شیطانی خصلت ہے،
ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آ کے بیٹھتے تھے، ہدایت پانے کے لیے نہیں، بس دکھانے کے لیے لوگوں کو۔ پھر یہاں سے جاتے تھے تو اپنے شیطانوں میں ملتے تھے، جب وہ پوچھتے تھے کہ کیا جی تم وہاں جا کے بیٹھے ہوئے تھے نا، ارے نہیں بھائی، اصل میں تو ہم کیا ہیں، آپ کے ساتھ ہیں بھائی، یہ تو اس واسطے کہ صرف دکھاوا ہے، ہم ان کو مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اچھا کرو مذاق، اصل مذاق تو اللہ تم سے کر رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں، ہدایت نہیں ملی تمہیں، اور کل قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کون اصل میں مذاق کر رہا تھا۔ یہ بدل ہے، بدلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اور وَيَمُدُّهُمْ، تب دنیا میں تمہیں کیا ہے، ڈھیل بھی دے رہا ہے، نفاق پر نفاق بڑھتا جا رہا ہے، حرام کاری یہاں پر بھی بہت سے لوگ دیکھیں گے، اگر توحید کو اپناتے ہیں، شرع کو اپناتے ہیں، شریعت میں حلال حرام دیکھ دیکھ کے قدم رکھ کے چلتے ہیں تو وہ لوگ مصیبت میں ہیں۔ اب جو نہ حرام دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ شرع پہ چلتا ہے، جھوٹ بھی چلا، شراب بھی چلی، حرام کاری بھی چلی، سود کا پیسے سے بھی کیا ہے لے رہا ہے، بلڈنگیں بن رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، ہو بزنس ہو رہا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ تو کیا ہے جی، تب یہی صحیح ہے، اللہ میرے سے راضی نہ ہوتا تو اتنی دولت کیوں دیتا۔ ارے بدبخت، یہ سمجھ کے اللہ کی رضا دولت میں نہیں ہے، کسی کو دولت کا مل جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی نبی کیا ہے تنگ دست نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا یہ بالکل الگ چیز ہے، وہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کو اللہ کی رضا سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے تھکتے نہیں، بہت غریب تھا، اللہ ایک آنکھ کھول کے دیکھ لیا میں بہت امیر ہو گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ دولت کا مل جانا کیا ہے، عہدے کا مل جانا کیا ہے، یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ اللہ آنکھ بند کر کے تھا کہ ایک آنکھ کھول کے دیکھ لیا، نعوذ باللہ، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ تو اس واسطے رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ان کو ڈھیل بھی دیتے ہیں۔ اسی واسطے مسلمانوں، بدکاروں کی بڑھتی ہوئی دولت، شرع کے مخالفوں کی بڑھتی ہوئی دولت، شرک اور درگاہ پرستی میں کیا ہے ملوث لوگوں کی بڑھتی ہوئی دولت کو دیکھ کے یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اصل میں اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، ان کا ایک وقت مقررہ ہو چکا تھا تو دے رہا ہے، چلو اور آگے بڑھو اپنی جہالت میں، اپنی کیا ہے ضلالت میں، فی طغیانہم یعمہون۔ اور یہ بھی کیا ہے، اس ڈھیل کو اللہ کی رضا سمجھ کے اس میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی، کیا خرید لیا؟ ضلالت کو، گمراہی کو، اور بیچا کیا جی؟ ہدایت کو۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی بدبختوں نے۔ رسول جیسی شخصیت سامنے آئی، تلاوت کلام پاک کیا ہے، خود اللہ کے رسول پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہدایت نہیں۔ اتنی بڑی بدبختی، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہو سکتی ہے؟ ایسا سب کچھ پانے کے باوجود ہدایت نہیں پایا۔ تو رب العالمین کہتا ہے یہی ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ کیوں؟ دنیا پرستی آ گئی، چند درہم و دینار کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیا، اپنے اخلاص کو بیچ دیا، اس دنیا کے آرام سکون کے واسطے جو کچھ تمہارے لیے عیش اور تمہیں دکھتا ہے چمک دھمک کے لیے، تم نے کیا ہے اپنے اخلاص کو بیچ دیا، دوغلے پن کا شکار ہو گئے، منافق ہو گئے۔ تو رب العالمین کہتا ہے کہ تم کو کیا ہے، ہدایت سامنے تھی لیکن تم نے اس کو چھوڑ کر جو خریدا وہ گمراہی کو خرید لیا۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ قرآن اور حدیث سامنے رکھ کے بتائیں کہ دیکھو بھائی یہ چیز بالکل صحیح ہے، دیکھو یہ رسم و رواج، یہ تمہارے کیا ہیں خرافات بدعات، یہ دیکھو قرآن بالکل منع کر رہا ہے، دیکھیے یہ صاف ستھری توحید کے اندر آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم سب یہ سب نہیں اختیار کرتے، ہمیں تو ہمارا اپنا والا ہی چاہیے جس میں آزادی ہو، جو چاہے کرتے رہو، جتنی چاہے حرام کاری کرو،
لیکن آخری میں لے آ کے کیا ہے، کہیں چادر چڑھا دو تو تمہارے تمام گناہ معاف، کسی درگاہ کا عرس کرا دو، پھر اس کے بعد تمہاری کیا ہے، شراب بھی چلتی رہے، تمہارے نمازیں نہ پڑھو اور جو کچھ کرتے رہو سب کرتے رہو، اور سود میں کھاتے رہو، اور اسی طرح ظلم کرتے رہو، ناحق لوگوں کا پیسہ دباتے رہو، سب کرتے رہو، آخری میں کیا ہے، کسی درگاہ کا عرس کرا دو تو تمہارے پورے گناہ معاف ہیں۔ بس ہمیں تو یہ زندگی چاہیے نا جی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، جنہوں نے کیا ہے، خرید لیا گمراہی کو اور ہدایت کو بیچ دیا، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے فما ربحت تجارتہم، ہرگز بھی ان کی یہ تجارت نفع بخش نہیں ہے، نفع ہرگز بھی نہیں دے گی۔ ربح کا مطلب ہے نفع دینا۔ ما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، نہ یہ ہدایت یافتہ ہے، نہ ان کو ہدایت ملے گی، نہ ان کی تجارت ان کو نفع دے گی، بالکل بھی نہیں۔ جب یہ آنکھ بند ہوگی، یہاں سے نکلیں گے، قیامت کا منظر ہوگا، حشر میں اٹھیں گے، منافقین کے ساتھ جو سلوک ہوگا، تب ان کی عقل ٹھکانے آئے گی، تب سمجھیں گے یہ ہم نے کیا کر کے آیا تھا، کیوں نہیں قبول کر لیا ہم، کیوں نہیں ہم نے اپنی دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ اس وقت لاکھوں چیخ و پکار کر کے فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ پھر صم بکم کی آیت آئی ہے، میں پہلے اس واسطے بیان کر دیا کہ وہ چیز آپ کو تسلسل کے ساتھ مل جائے۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، فلما اضاءت، جب آگ پوری کی پوری روشن ہو گئی، ما حولہ، پورا کا ماحول اطراف کا کیا ہے، روشنی کا ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے وہ روشنی لے گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اندھیرا کر دیا، وہ نور چلا گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور یہ چھوڑ دیے گئے، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیریوں کے اندر، یہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ ایک تو نفاق کی گندگی اپنے اوپر ڈال لیے، ایک تو اندھیرے میں پہنچ گئے، اس اندھیرے میں اب پھر کیا ہو گیا، اتنا اندر چلے گئے تو یہ بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے، گونگے ہو گئے، نہ بول سکتے ہوں، نہ دیکھ سکتے ہوں، نہ سن سکتے ہوں، اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب ان کے ایمان لانے کے کتنے راستے سے سب بند ہو گئے ان کے لیے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ اب ان پر ہزار آیتیں آپ پڑھ کے سنائیں، آپ روایت بخاری کی حدیث سامنے رکھ دیں، نہیں آنے والے ہیں۔ ان پر تو پردہ پڑا ہوا ہے نا جی، آج بھی بہت سے لوگ ہیں، اور قیامت تک قرآن ہے تو ان آیتوں کا اطلاق بھی جن جن صفات کے اندر جو لوگ ہیں ان سب پر ہوگا، خاص مدینے کے منافقین کے لیے ہی نہیں ہے، بس یہ سب کے لیے ہیں۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں، کہیں ہم انہی میں سے تو نہیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی تشریحاً دو مثالیں ساتھ میں بیان کر رہا ہے ان لوگوں کی، اور دونوں الگ الگ ڈیفرنٹ لوگوں کی ہے، لیکن دونوں ہیں منافق۔ فرمایا کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے تیز بارش ہو رہی ہو، او کصیب من السماء فیہ ظلمات، اور اس میں بڑی اندھیری رات ہو، اندھیریاں ہوں، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، بجلی کی چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اور یہ اس ڈر، یہ کڑک، یہ گرج کی وجہ سے ڈر کے مارے یہ اپنے انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت،
کہ کہیں ان کے اوپر بجلی نہ پڑ جائے اور موت کے ڈر سے۔ اللہ محیط بالکافرین، لیکن یہ کافر کہاں بھاگ کے جائیں گے، اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے۔ ابھی ان مثالوں کی میں نے تشریح نہیں کی کیونکہ بڑی گہری مثالیں ہیں، ایک ایک مثال پر الگ تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ اب اگلی آیت دیکھیے، نمبر 20، فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی بصارت کو چھین لے، یعنی ایسی کیفیت ہے کہ زوردار بارش ہے اور اندھیرا ہے، فیہ ظلمات ورعد، پھر اس کے بعد کیا ہے، بجلی کی کڑک آواز آ رہی ہے اور ساتھ میں بجلی چمک رہی ہے، اور برق، حالت یہ ہے کہ ڈر کے مارے ان کے کلیجے پھٹے جا رہے ہیں اور یہ انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیے ہیں ڈر کے مارے کہ کہیں مر نہ جائیں، اور اللہ پورا کا پورا ان کو گھیرے ہوئے ہے، یہ بچ کے نہیں جا سکتے۔ اور کہا کہ ایسی کڑک ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی ان کی بصارت چھین لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی کیا ہے تھوڑی سی روشنی مل جاتی ہے بجلی کی چمک کی وجہ سے، تھوڑا چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جیسے ہی اندھیرا چھاتا ہے قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان لوگوں کی کیا ہے پرماننٹ، ہمیشہ کے لیے ان کی بصارت اور ان کی سماعت کو لے جاتا، ان کو سننے کی قوت، ان کو دیکھنے کی قوت اور ان کے سننے کی قوت کو لے جاتا۔ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ تین آیات جو کہ جس کے اندر دو مثالیں ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ایک تو کیا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، دوسری مثال یہ ہے او کصیب من السماء، آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا گہرا اپنی جانچ اور نفاق کی جانچ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ میں تین آیتوں میں دو مثالوں کا جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے اس کی تشریح کروں گا اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔